ان عنوانات کے تحت اس باب کو قائم کیا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا ہو اس کا شرعی حکم۔ یہ باب اس پانی کے بیان میں ہے جس سے بنو آدم کے بال دھوئے گئے ہوں، اور اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں وضو کے لیے پانی کو طلب کرنے کا ذکر تھا اور وضو کے لیے پاک پانی کو طلب کیا جاتا ہے، اور اس باب میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے بال پاک ہیں، پس جس پانی سے انسان کے بال دھوئے گئے ہیں وہ بھی پاک ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں باب پاک پانی کے حکم پر مشتمل ہیں، یعنی پہلے والا باب اور یہ والا باب بھی کیا ہے، پانی کے پاک پانی کے بارے میں دونوں کے درمیان اس انداز میں ربط ہو رہا ہے اور مطابقت پائی جا رہی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَن يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ، اور حضرت عطا کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ انسان کے بالوں سے دھاگا اور رسیاں بنائی جائیں۔ اس تعلیق کو امام محمد بن اسحاق الفاکہی نے اخبار مکہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عطا بن ابی رباح اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ مینا میں انسانوں کے جو بال مونڈے جاتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ عطا بن ابی رباح کے قول سے معلوم ہوا کہ انسان کے بال پاک ہیں، تکریم بنو آدم کی وجہ سے ان بالوں سے رسیاں بنانا جائز نہیں ہیں، یعنی فی نفس ہی انسان کے بال تو پاک ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی نجاست نہیں ہے، پاک ہیں فی نفس ہی، لیکن چونکہ بنو آدم کے اکرام اور اس کی تعظیم کی وجہ سے ان بالوں سے رسیاں بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب انسان کے بال اس کے سر میں ہوں تو وہ بالاتفاق پاک ہیں، جب سر میں موجود ہوں تو بالاتفاق پاک ہے، لیکن جب وہ بال کٹ کر یا مونڈ کر سر سے الگ ہو جائیں تو اختلاف ہے، یعنی سر سے کاٹنے کے بعد جب وہ بال گر جائیں، سر سے نکل جائیں تو اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ پاک ہیں، یعنی تینوں ائمہ، تینوں سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں ائمہ کے پاس کیا ہے، وہ بال پاک ہیں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے اس میں دو قول ہیں، کٹے ہوئے بالوں کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ کے دو قول ہیں، تاہم انہوں نے بھی نجاست کے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ ایک قول ہے کہ نجاست ہے ان میں، ناپاک ہے، دوسرا قول ہے کہ ناپاک نہیں ہے۔ تو نجاست ناپاک ہیں جو قول ہے ان کا، بتاتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے بھی اس قول سے رجوع کر لیا ہے، ان کے پاس بھی کیا ہے، یہ بال کٹے ہوئے جو سر سے کٹے ہوئے بال ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ چلیے، انسان کے بال کٹے ہوئے جو سر سے کٹے ہوئے بال ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ چلیے، انسان کے بالوں کی طہارت یا نجاست میں مذاہب فقہا، یعنی انسان کے بال پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اس میں فقہاء کرام کے جو مذاہب ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں علامہ نووی نے کہا ہے کہ حسن بصری، عطا اور اوزاعی نے کہا ہے کہ موت سے بال نجس ہو جاتے ہیں لیکن دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور قاضی ابو الطیب نے کہا کہ بال، اون اور ہڈی اور کھر میں حیات جاری ہوتی ہے اور یہ موت سے نجس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ساتھ ان بالوں کے اندر سے بھی زندگی چلی جاتی ہے، اور ہڈی اور جو کھر ہوتا ہے جانور کا جو نچلا حصہ جو ہوتا ہے پیروں کے پاس، اور اون وغیرہ، یہ سب میں کیا ہے، زندگی ہوتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے چیزوں سے، سارے کے سارے اعضاء سے موت، ان سارے اعضاء پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس کو الربیع اور حرملہ نے امام شافعی سے روایت کیا ہے، اور البکر نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آدمی کے بالوں کے نجس ہونے کے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ تو بہرحال چار جو باتیں بیان کی گئی تھی بال، اون اور ہڈی اور کھر کے بارے میں، تو بتا دیے کہ بہرحال ان اعضاء میں حیات ہوتی ہے، جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو ان انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان اعضاء سے بھی کیا ہے، موت، ان اعضاء پر بھی موت طاری ہوتی ہے، تو لہٰذا موت سے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا ہے اس انداز میں استدلال کیے۔